نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی، گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا۔ ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے، میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا۔ ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور میرے کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن، جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں، باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے، ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا۔ میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا۔ لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا، تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے، بولو سبحان اللہ۔ ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے؟ اجمیر پہنچے۔ اور کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں، تو حج میں گئے تھے، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے۔ حج ہو گیا، بولو الحمدللہ حج۔ اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے؟ اور حج مکمل ہوں گے۔ اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ، میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب میں واپس جانے والا، اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا، یہی چمن میرا چمن ہوگا، یہی وطن میرا وطن ہوگا۔ سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو کہا رہو، دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے، مدینے میں آئے ہیں، مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا، ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ، ملے تو روزی نہ ملے تو۔ اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے، لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، بولو سبحان اللہ۔ اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے، نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، بولو خواب میں کوئی بھی۔ یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے، کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں، بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے، نبی کی شکل لے کر کوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں، اور دعا کرو نا آ جاوے، بولو نا صحیح میں آتے صرف آتے نہیں ہیں، وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے، خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے، مجھے مدینہ رہنا ہے، آپ کا مہمان بننا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آنکھ کھل گئی، بھائی ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، ہندوستان جانا، اجمیر جانا، ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم، زبان بھی نہیں معلوم۔ حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا، مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم، ہندوستان کی زبان نہیں معلوم، ہندوستان کا کپڑا، ہندوستان کا کھانا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ خیر پورا دن گزر گیا، رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے، بولو خواجہ غریب نواز۔ خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گئے نہیں ہندوستان اجمیر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیسے جاؤں، راستہ ہی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا، چمڑے کا، مشک سے زیادہ خوشبو والا، کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے، اسی راستے پر چلے جاؤ، ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے، بولو سبحان۔ لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، نقشہ ہاتھ میں، سب مریدوں کو کہا تیاری کرو، چلو تیاری کرو، ہندوستان جانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں۔ جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے، سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے، کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا۔ رات کو سوئے، کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں، راستہ بھی تو بتا دیا، گئے نہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا، بہت دور ہے، نقشے سے پتہ چلا بہت دور ہے ہندوستان، جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟
آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے, اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولو نا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ, جاتے نا اجمیر, ویڈیو کوچ بس, ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی, خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ. محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام کوئی جا کر, لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے, اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے مولانا شرماتے بہت ہیں بھائی, میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہوں گے. مولانا انجم, کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے, اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اچھا چلو ایک بات بولو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم, کوئی دادا کا نام بتا دو نا. ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے, جب باپ کا نہیں معلوم دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم. سنا دو بھائی, سنا دو بھائی, سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نہیں مرتبہ سنا. یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں, اور میں 1 سال نہیں آیا, اس میں زور بڑھ گیا. آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا, میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھوڑ کر کے زور سے. وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت ایٹلے بہت ڈینجر ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی, مونا چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا, میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو. باقی احمد آباد نہیں بہری ہو ایٹلے بہت ڈینجر. ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم, لیکن بنا دے ہوئے احمد آباد کا واقعہ ہے. جاتا کیا ہے وہ ہے نا مونا, وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا, وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی, جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے, اپنے مینیجر کو بلا لیتے ہیں. کہاں پہ؟ گھر میں, اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے, کیونکہ وہ کیا ہے آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹر کھلتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا بھی ایک دوست تھا, بڑا بزنس مین تھا, گھر میں آ کے بیٹھ گیا, بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو. بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا, اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر, کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا, کیونکہ پھٹاپٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا, کیونکہ سیل ٹیکس نے معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے, جی ایس ٹی نے, کتنے ٹیکس ہے, کیا کیا بھرنے کے, انکم ٹیکس وغیرہ, تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ. ابھی بیچارہ ایک دم بزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں, بڑا بزنس مین ہے, دماغ پورا حساب کتاب میں لگا. اتنے میں وہ احمد آباد کی عورت, اس کی بحری احمد آباد نہیں, بولو نا اینی وائف, تو تے آوی اندر,
آ کے پوچھتی ہے اے میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اب ایسے ٹائم پہ شوہر ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ارے ابھی تو جا, یہ میں حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں, یہاں ٹیکس کا معاملہ ہے, سیل ٹیکس کا معاملہ ہے, جی ایس ٹی کا معاملہ ہے, ہزاروں گورنمنٹ کے جھمیلے, اور تو اس میں آ کے کتنا پیار کرتے, جا اندر جا. احمد آباد کا پانی تھا. کہنے لگی نا پہلے تم نے کیવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો, پہلے تم نے આ વાત તો ચોખ્ખાટ કરવી જ પડશે. بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا, اتنا تو سمجھانا ہی پڑے گا کہ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. اس نے سوچا کہ اس کو کیسے ہٹاؤں, تو کہا اے سن, لیلا مجنو جتنا پیار کرتے تھے نا اس سے زیادہ میں تیرے کو پیار کرتا ہوں. بات ہی ختم ہو جاوے نا کہ لیلا مجنو کی کتنی داستانیں سنی ہے, انہوں نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں احمد آبادی عورت سے پیار کرتا ہوں. تو وہ سمجھ گئی میرے کو الو بناتا ہے. بولے نا وہ کہیں تھوڑی بنے, تمہیں میں نے ہاتھوں کو کتلو پیار کرتا چھو, میرے کو سچ بتاؤ کتنا پیار کر. اب اس کا دماغ گیا, کہا تو گھر میں جا کے کافی بنا, چائے بنا. کہا نہیں بناؤں گی, پہلے میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس نے سوچا کہ اب معاملہ دھرا مشکل ہے, تو اس نے وہ سامنے موبائل دے انجم لاؤ, تمہارا جو واقعہ ہے. اس نے یہ موبائل ایسا لیا, کہا دیکھ, بیوی کو کہا دیکھ میں کتنا پیار کرتا ہوں, یہ موبائل میں ہوں, اندر کی سیم تو ہے. موبائل میں ہوں, اندر کی سیم, کیونکہ موبائل بغیر سم کے کچھ بھی کام کا نہیں ہے, اور صرف سم کو اٹھا کے چلو وہ بھی کچھ کام کی. تو اتنا زور سے کہا اس نے کہ میں موبائل اور تو اندر کی سم, میں اکیلا کوئی کام کا نہیں, تو اکیلی کوئی کام کی نہیں, دونوں ملیں گے تو منزل طے ہو جائے گی. تو آج سے یاد رکھنا احمد آباد والوں, اس احمد آبادی نے کہا میں موبائل, تو ساتھ میں بولو تو. وہ عورت اتنی خوش ہو گئی, واہ واہ واہ, ایسا پتی کسی کو نصیب نہیں ہوتا. کیا آج سے یہ فیصلہ ہو گیا, یہ موبائل ہے, میرا پتی موبائل ہے, اور میں اس کی پتنی اندر کی. یہ بول کر وہ اندر گئی تو اس نے مینیجر کو یوں کندھے پہ ہاتھ مارا, کہا پاگل ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سیم لے کے گھومتا. دیکھو کیسا ہنسے, اب تک ہنس نہیں رہے تھے, اب ہنسے. ہاں, اب میرا توا گرم ہوا, روٹی پکانے کا وقت آ گیا میرا. اس پر ہنسنا آیا, لیکن خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام نہیں معلوم, اس پہ رونا نہیں آیا. اجمیر والے بابا, بولو اجمیر والے بابا, ساتھ میں بولو خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ معین الدین چشتی. ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی, ان کے ابا کا نام امام عسکری, ان کے ابا کا نام امام عبقری, ان کے ابا کا نام امام مہدی, ان کے ابا کا نام امام تقی, ان کے ابا کا نام امام نقی, ان کے ابا کا نام امام علی, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا, ان کے ابا کا نام امام جعفر, ان کے ابا کا نام امام محمد, ان کے ابا کا نام امام باقر, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین, ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.